نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مبارکباد میری طرف سے، جنہوں نے الحمدللہ اتنے خوبصورت نتائج حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو یوں ہی سرخرو کرے، کامیاب کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، اور بہت خوش اور آباد رہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ اور ایمان سے بھرپور زندگی نصیب کریں۔ آج اس موقع پر میں آپ سب سے جس اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے استقامت۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجیے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ مسلم کی روایت ہے۔ بہت ہی جامع میسج اس حدیث میں ہم سب کے لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ہم ایمان لائے تو پھر اس پر استقامت اختیار کرنی ہے، اس پر جم جانا ہے۔ آپ دیکھیں تو اس حدیث میں بظاہر دو الفاظوں کا استعمال ہو رہا ہے، ایک ایمان اور دوسرا استقامت۔ بہت جامع بات اس حدیث میں کہی جا رہی ہے۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ایمان اور استقامت، یہ دراصل ایک ہی حقیقت کی دو مختلف تعبیریں ہیں۔ ایمان دعویٰ ہے اور استقامت اس پر دلیل ہے۔ ایمان اللہ کے لیے سبمیشن یعنی سپردگی کا اقرار ہے، اور استقامت اس کا مظاہرہ ہے۔ ایمان اخلاص کا اعلان ہے، اور استقامت اس کی حقیقی تعبیر ہے۔ یعنی جب ہم اخلاص للہ پر مبنی عمل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے، اور جب ہم اس ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو پھر وہ استقامت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ استقامت دین کی اساس ہے، یعنی بنیاد ہے، اور مومن کا وقار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دامن داغ سے پاک رہے، بے داغ رہے، تو لازمی طور پر ہمیں استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ آپ سب نے الحمدللہ اپنے کورس کو مکمل کیا، پھر اس کے بعد اپنے حدیث کورس کو بھی مکمل کیا، پھر اس کے بعد ایک دن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریب اسناد کی صورت میں رزلٹس آپ کو دے دی ہے۔ آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ اب آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب اصل امتحان ہے۔ اب ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کتنا استقامت کے ساتھ اس راستے پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت کا مطلب کیا ہے؟
استقامت یہ ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، اپنے قدموں کو جمع کر رہیں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں آپ مضبوط رہیں، یعنی جو چیز آپ دینی اعتبار سے سیکھتے جا رہے ہیں اس کو اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف اور صرف باتیں کرنے کی حد تک دین کو لیتے ہیں، عمل کرنا بہت کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو ثابت قدمی قول اور فعل دونوں میں، پھر یہ کہ عقیدے اور اعمال میں مضبوطی، آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ اعمال صالحہ کی دو کنڈیشنز ہیں، ایک یہ کہ وہ اخلاص للہ پر مبنی ہو، اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تو ہی وہ عمل صالح ہے۔ اگر یہ دونوں کنڈیشن کسی بھی عمل میں پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ پھر اسی طرح سے عمل کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی مضبوطی، یعنی جو ہمارا اخلاق ہے، جو ہمارا کردار ہے، جو ہماری سیرت ہے، اس کو سنوارنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات برے ہوں، اپنے اخلاق کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، یہ بھی ثابت کرنے میں ہی آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے رہنا، اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کر سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ تو جڑنا لازمی ہے، یہ تو میں اور آپ مرتے دم تک چھوڑ نہیں سکتے۔ اس بات کا احساس ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جانا چاہیے کہ قرآن کو اگر ہم نے چھوڑا تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو وقتاً فوقتاً حاصل کرتے رہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہمارے دل میں فریش رہتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو ہمارے اعمال اچھے اور مضبوط رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کی خشیت میں ثابت کرنی، خشیت وہ ڈر ہے جو کسی ہستی کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے دل میں آتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو عظیم ہستی مانیں گے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو ہم اللہ سے خوب ڈرنے والے ہوں گے، اور ڈرنا اس اعتبار سے بھی کہ ہم سب نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ دنیا میں تو جو نصیب میں لکھا ہے مل کر رہے گا، اس کو لیے بغیر ہم میں سے کوئی اس دنیا سے نہیں جائے گا، لیکن آخرت ہر کسی کو اس کے اعمال کے بیسس پر ہی ملے گی، اس کے لیے اس کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی آخرت برباد ہو جائے تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس شوق میں زندہ ہیں کہ کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو خوشی کی حالت میں ہوگی۔ تو اگر ہمارے رب کو ہم نے ناراض کیا یا اگر ہم نے نافرمانی کی تو پھر ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے خوشی کے ساتھ ملیں گے؟ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری ملاقات خوشی خوشی ہو تو ہم نے فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے۔ استقامت ایک مشکل کام ہے اور اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ کچھ رکاوٹیں بیرونی ہوتی ہیں جس میں گھر، بچے، اسی طرح سے خاندان، معاشرہ، ماحول، ایون حکومت جو بھی اقتدار میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ان کے پریشر میں آ کر انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور ثابت قدم نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح سے کچھ رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم استقامت اختیار نہیں کرتے۔ وہ ایمان جس کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اور بہت سے عزم جن کا ہم اظہار تو کرتے ہیں، ہم اس پر قائم نہیں رہتے۔ ہمارا نفس ہمیں بھٹکا دیتا ہے، خواہش نفس میں پڑ جاتے ہیں اور اسی طرح سے دنیا کی جو لذتیں ہیں اس میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسے ہم پر آ کر ہمیں مغلوب کر دیتے ہیں اور ہم استقامت کی راہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چاہے بیرونی رکاوٹیں ہوں چاہے اندرونی رکاوٹیں ہوں، ہم سب نے ان رکاوٹوں کو پار کر کے استقامت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے، کیونکہ یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جو جمنا چاہتے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی نیت سچی ہے، اللہ کے راستے میں جمنے کی ہے، اللہ ہماری مدد ضرور بس ضرور کرے گا۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے مستقل مزاجی کے ساتھ فرما برداری سے زندگی گزارے اور کل اس کی بہترین جنتوں میں داخل ہوں۔
اس لیے میرا آج سب کو یہ میسج ہے کہ اللہ کے دین کے راستے کو ہمیشہ تھام کر رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سچی نیت رکھیں گے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بہت بہترین دعا سکھائی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں، لازمی طور پر ڈیلی بیسس پر اس دعا کو مانگیں، کیونکہ ہم سب کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس دعا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہدایت کے بعد بھی لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس چیز کو دعا میں مانگا گیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے اس کے بعد کہ تمہیں ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں سیدھا راستہ مل گیا ہے تو ہم اپنا ٹریک چینج نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی استقامت کو چیک کرے، ہر کوئی اس حوالے سے اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس طرح سے اللہ کے راستے میں چل سکتی ہوں۔ استقامت کا سبق قرآن پاک میں بارہا پڑھایا گیا اور اس کی فضیلت کو بھی بارہا قرآن پاک میں بتایا گیا۔ ایک سب سے امپورٹنٹ کوالٹی جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جس کے بیسس پر ہمیں استقامت نصیب ہوگی، وہ ہے صبر۔ جب میں اور آپ صبر کرنے والے ہوں گے اللہ کے احکامات پر، جب میں اور آپ صبر کرنے والے ہوں گے تکالیف پر، جب میں اور آپ صبر کرنے والے ہوں گے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پر، تو انشاءاللہ استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے، عزت اور اکرام کا گھر نصیب کرے، اور اس دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم سب نے قرآن کو اپنے عمل سے محفوظ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمام میرے اسٹوڈنٹس کو، تمام اسٹاف ممبرس کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا والآخرت کی بھلائیاں نصیب کرے۔ اور ایک بہت اہم دعا جو میں نے لازمی طور پر اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کرنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، عافیت، ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب کرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا